السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے ناظرین؟ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک خوشخبری دینی تھی کہ ماشاءاللہ پیارا پیارا ہمارا تہوار عید قرباں یعنی بقری عید، جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، ہمارا ایک تہوار ہے، وہ ماشاءاللہ اس کی آمد ہے۔ اب جو ہمارا تہوار ہوتا ہے، جو اسلامک تہوار ہوتا ہے، وہ پرانے واقعات جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں اور جو بھی پیچھے واقعات ہوئے ہیں، ان کی ایک یاد ہوتی ہے، ان کی یاد کو کہتے ہیں تہوار۔ جیسے عید قربان جو ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو خواب میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تم اپنی پیاری چیز جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محب ہو، وہ چیز کی قربانی کرو۔ تو اب چونکہ ایک نبی کا خواب، اب ہمارا اور آپ کا خواب تو جھوٹا ہو سکتا ہے، پر نبی کا خواب وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب سبحان اللہ، اب اللہ کی محبت دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کی فرما برداری کا ایسا جذبہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو قربان کرنے کے لیے اللہ پاک کی رضا کے لیے اور چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کا ایسا جذبہ کہ انہیں معلوم تھا کہ میرے والد مجھے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن صبر یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے اس لیے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنے پیارے پیارے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، کیسے پیارے پیارے انبیاء کرام گزرے ہیں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں مسلمان بنایا، اور الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا بنایا۔ اب چونکہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، عید الاضحیٰ قریب ہے، تو اب لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ہم پر قربانی واجب ہے، یا ہم قربانی کریں تو کیسے کریں، ہمارا جانور کیسا ہو، اور قربانی کے تعلق سے مختلف مسائل جو ہوتے ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اگر جانور عیب زدہ ہے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہیں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آج اس پر گفتگو کریں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد شاہد رضا صاحب فیضی نیپالی، استاذ دارالعلوم اہل سنت نور الاسلام شری دت گنج۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہے، یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہم ان سے سوال کریں گے اور انشاءاللہ یہ سوال کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ حضور، یہ ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں معلوم چل سکے کہ جب قربانی کی آمد ہے، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو اس میں جو لوگوں کے مختلف سوالات آتے ہیں ذہن میں کہ کیا قربانی کس طرح کی جائے، ہم مالک نصاب ہیں یا نہیں ہیں، ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، تو اس تعلق سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ حضور، پہلے ہماری رہنمائی یہ فرمائیے کہ قربانی کیا ہے، اب اس کو اگر آپ تفصیل کے ساتھ فرما دیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محب گرامی وقار حضرت حافظ قاری عبد الرحمن صاحب قبلہ نے جیسا کہ مسائل شرعیہ کے تعلق سے اور عید الاضحیٰ کے پربہار موقع پر ایسے فقہی مسائل درپیش کی ہے جسے ہم اور آپ مکمل طریقے سے احکام شرع کی روشنی میں حاصل کریں گے، اور اسے حاصل کر کے انشاءاللہ العزیز احکام شرع پر مکمل طریقے سے عمل کریں گے۔ جیسا کہ پہلا سوال کیا گیا کہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اور صرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہی کی سنت نہیں بلکہ میرے آقا سرور انبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ آج ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں کہ یہ قربانی شعائر اسلام سے ہے، یعنی اسلام کی نشانیوں سے ہے،
اور اسلام کی نشانیاں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 8ویں ذی الحجہ کی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ تحیۃ والثناء خواب دیکھتے ہیں کہ رب کا حکم ہوتا ہے میرے خلیل میں نے تمہیں خلت کا جامہ پہنایا، میرے خلیل تم میرے دوست ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تمہاری نزدیک جو سب سے بہتر چیز ہو، جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، وہ میری راہ میں قربان کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مؤرخین بیان فرماتے ہیں تقریباً 90 سال کی عمر میں انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کی پیاری بارگاہ میں دعا کی، مولا ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں ایک صالح اولاد جن کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے ان کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمایا، تو فرشتوں نے رب کی پیاری بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر جسے تو نے خلت کا جامہ پہنایا ہے، رب قدیر جسے تو نے اپنا محبوب فرمایا ہے، اپنا دوست فرمایا ہے، اب وہ تیری عبادت و ریاضت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی نیک صالح اولاد سے اتنی محبت کریں گے۔ جس کو تو نے اپنا دوست فرمایا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے محبت کریں گے، اور بڑھاپے کی عمر میں نے انہیں ایک نیک بیٹا عطا کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی اس اعتراضات کو مکمل طریقے سے اپنے پیارے محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو خواب میں دکھلا کر کے ان کے اس اعتراض کا جواب دے جا کہ میرے فرشتوں تمہارا یہ اعتراض ہے، تمہاری یہ بولی ہے، تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سے محبت کریں گے، مولا جسے تو نے اپنا دوست فرمایا ہے اب وہ تیری عبادت و ریاضت نہیں کریں گے، بلکہ وہ تیری تقرب اتنی حاصل نہیں کریں گے، اب وہ تجھے اس قدر نہیں چاہیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے 8ویں ذی الحجہ کو خواب دکھلایا، ابراہیم جو تمہارے نزدیک اور دنیا میں سب سے زیادہ جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، اے میرے خلیل اسے میری بارگاہ میری راہ میں قربان کرو۔ مخصوص ایام ہیں، مخصوص ایام اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کے 3 دن ہوتے ہیں، اور دنوں میں ہم اور آپ قربانیاں کرتے ہیں، اپنی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایام نہیں ہے، اس کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں مسائل شرعیہ میں فقہ مسائل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مخصوص ایام ہو اور مخصوص جانور ہو، مخصوص ایام ہو اور مخصوص جانور ہو۔ اب مخصوص ایام کا ہونا اور مخصوص جانور کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ گوشت اور بھی دنوں میں کھاتے ہیں، اور دنوں میں بکرے کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن ہم پہ یہ قید نہیں لگایا جاتا کہ جانور کیسا ہو، لولا بھی ہوتا ہے، لنگڑا بھی ہوتا ہے، کانا بھی ہوتا ہے، ہم اور آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے فقہی مسائل میں مسائل شرعیہ میں احکام شرع میں بیان فرمایا گیا کہ مخصوص جانور ہو اور مخصوص ایام ہو، اس لیے ان کو قربانی کہا جاتا ہے، ان کو قربانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ 3 دن کے علاوہ کوئی اور چاہے کہ ہم قربانی کریں تو قربانی نہیں ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو عیوب سے پاک ہو، یعنی کوئی جانور ہو اگر اس میں عیب نہیں ہے، مثال کے طور پہ پیدائشی عیب کے علاوہ اگر عیب پائے جا رہے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، جیسے ابھی عوام میں مشہور ہے کہ جیسے یہ بات تو درست ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ عیب زدہ جانور نہ ہو، ہے نا؟ تو اب عیب زدہ سے مراد کیا؟ جیسے ابھی بعض لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جیسے قربانی کا جانور ہے، اب گھر میں پال پوس کے بڑا کیا گیا، اب 1 سال سے پہلے قربانی آنے سے پہلے اس کو کسی کتے نے کاٹ لیا، زخمی کر دیا، تو اب لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اب وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کے تعلق سے مسائل شرعیہ یہ ہے کہ کسی کتے نے کاٹ لیا اور اس کے بعد میں وہ عیب زدہ ہوا، اور عیب زدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی نظروں میں، عیب اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں مکمل طریقے سے ظاہر ہو، مکمل طریقے سے ظاہر ہو، جیسے لولا ہو، لولا ہے، لنگڑا ہے، اور
भींगा यानी आंख से मुकम्मल तरीके से देख रहा हो लेकिन तिरछा जिसको कहते हैं, जी जी जी। टेढ़ी नजर देखना, वो है। अब अगर कुत्ते ने उसको काट लिया है और उसके बाद में हुक्म ये है कि उसका जख्म भर आया है, अब ऐब नजर नहीं आ रहा है, तो हुक्म यह है कि उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जी, लेकिन सुभान अगर ऐब उसका नजर आ रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया और उसके जख्म मुकम्मल भरे नहीं है और उसके जरिए से ऐबी मालूम होता है, तो उसका हुक्म यह है कि वो अब कुर्बानी के लायक नहीं है, बल्कि वो ऐबी में शुमार है। अच्छा, यानी जानवर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, अगर किसी मूसी जानवर ने, कुत्ते ने अगर उसको जख्मी कर दिया और उसका जख्म नहीं भरा, हाँ, तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। उसकी कुर्बानी हो सकती है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ये इरशाद फरमा दें कि कुर्बानी के अय्याम क्या हैं, ये भी एक सवाल है कि कुर्बानी के अय्याम क्या हैं, उस पर थोड़ा रोशनी फरमा दें। अब कुर्बानी के जैसे अय्याम, जो लोग होते हैं कि मगरिब के बाद रात में कुर्बानी करते हैं और दिन में करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि रात में कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, या माज़अल्लाह इस तरह के कहते हैं, इसमें आप। कुर्बानी के अय्याम 3 दिन हैं, 10वीं जिलहिज्जा से लेकर के 12वीं के तक है। दिन में कुर्बानी करना यानी रोशनी में अफजल है, बेहतर तरीका है, और रात में अगर कोई इंसान कुर्बानी कर रहा है तो मकरूह फरमाया गया है। जी हमारे उलमाए किराम और अहकाम शरा में यह है कि रात में कुर्बानी करना मकरूह है। लेकिन अगर वो हुक्म यह है कि रोशनी इतनी जायद है, जी, इतनी जायद रोशनी है कि जिसके जरिए से ये रग कट सकते हों, उसमें कोई खराबी नहीं आ सकती है। जिससे आज के दौर में हजरत ऐसा है कि अब रात के अंधेरे में ही घर में अच्छी खासी लाइट होती है, हाइलोजन बल्ब होते हैं जी, तो उसमें तो अब अंधेरे का कोई मसला नहीं रह गया। जी, तो उसमें उसके बारे में क्या फरमाते हैं आप? तो उसमें अहकाम शरा हुक्म यह है कि वो कुर्बानी कर सकें। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन दुरुस्त होगी। हाँ जी, लेकिन रात में कुर्बानी करने से जो मकरूह फरमाया गया, इसी वजह से फरमाया गया है कि रात में अंधेरा रहता है, रोशनी बराबर नहीं रहती है, जिसके जरिए से मकरूह कहा गया। अब तो अब के जमाने में तो ये लागू हाँ, नहीं होगा, क्योंकि अब हुक्म यह है कि अगर रोशनी इतनी जायद है तो वो कुर्बानी कर सकता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कई सारे हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे माशाल्लाह। हजरत एक सवाल ये कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के कुर्बानी का कोई वाक़या हो सुना दें आप। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम, जैसा कि भी बताया गया जी, कि फरिश्तों ने एतराज किया कि मौला हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को, जिनको तूने दोस्त फरमाया, अपना खलील फरमाया है, मौला उन्हें बुढ़ापे की उम्र में तूने बेटा अता किया है जिनका नाम इस्माइल है। वो अपने बेटे से मोहब्बत करेंगे और अब वो तेरी इबादत और रियाजत इतनी नहीं कर पाएंगे, तो रब तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को बेटा अता किया। और बेटा अता करने के बाद जब फरिश्तों ने एतराज़ किया, तो उन फरिश्तों के एतराज़ का जवाब देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने दोस्त से हुक्म फरमाया कि मेरे खलील, तुम्हारे नज़दीक जो सबसे बेहतर चीज़ है उसे मेरी बारगाह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को 8वीं ज़िलहिज्जा की तारीख में रात में ख्वाब देखते हैं कि हुक्म होता है कि मेरे खलील, जो तुम्हारे नज़दीक सबसे बेहतर चीज़ हो उसे मेरी राह में कुर्बान करो। सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हुक्म पाक को सुनते हैं और वही इलाही होती है। जैसा कि हमारा और आपका ख्वाब होता है, झूठा हो सकता है, शैतानी वसवसों से हम और आप ये बिल्कुल सोचते हैं कि हमारा जो ख्वाब है तो ये हक पर नहीं है, इसलिए कि हमारा जो ख्वाब होता है वो शैतानी वसवसों से भी हो सकता है। शैतान हमें बहका भी सकता है, लेकिन अंबियाए किराम का जो ख्वाब है वो हकीकत में हुक्म इलाही होता है, उनका ख्वाब सच होता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सुबह की सफेदी नमूदार होती है। अब कुर्बानी करने की बात आई कि मेरी राह में जो तुम्हारे नजदीक सबसे अजीज चीज है, बेहतर चीज है, उसे कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्यारी बारगाह में कुर्बान कर दिया। फिर उसके बाद में दिन का उजाला खत्म हो गया मुकम्मल तरीके से। फिर रात की जब तारीकी होती है, फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम 9वीं ज़िलहिज्जा की तारीख में उसी रात में क्या देखते हैं, फिर हुक्म होता है मेरे खलील, मेरी बारगाह में और जो तुम्हारे नजदीक अजीज चीज है, प्यारी चीज है, जिससे तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो, उसे कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सुबह की सफेदी नमूदार हुई उठे, रब तबारक व तआला के हुक्म का यानी हुक्म इलाही पर अमल करते हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फिर
200 ऊंट की कुर्बानी पेश कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंट की कुर्बानी पेश की। फिर उसके बाद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम रात की फिर तारीकी होती है, फिर ख्वाब देखा जाता है। वही हुक्म होता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें खुल्लत का जामा पहनाया है, हमने तुम्हें अपना खलील फरमाया है, अब तुम्हारे नजदीक जो सबसे अजीज चीज है उसे कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, 10वीं जिलहिज की वो तारीख होती है, ईद उल अजहा की, अल्लाह अकबर, कि जिसमें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उठते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे नजदीक कोई अजीज चीज है, सबसे प्यारी चीज है, तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अजीज बेटा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी वो अल्लाह की मंशा को माशाल्लाह जी 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 समझ गए कि अल्लाह की क्या मंशा है। हाँ, इसलिए कि फरिश्तों का एतराज भी था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बुढ़ापे की उम्र में बेटा अता किया है, तो हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल से ज्यादा मोहब्बत करेंगे। लेकिन जरा देखें, यहाँ कुर्बानी असल किसकी थी? सिर्फ बाप और बेटों की असल मोहब्बत की थी, क्या बात। बाप और बेटे की थी कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पर अमल करते हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह को तैयार करते। और ऐसे नहीं बल्कि मुअर्रिखीन तारीख निगारों ने तारीख बयान किया है कि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास जाते हैं, कहते हैं हाजरा मेरे बेटे इस्माइल को जरा साफ सुथरा कपड़ा पहना दो, उन्हें नहला धुला दो, उनके बालों में कंघी कर दो, तेल लगा दो, आज मैं उन्हें अपने दोस्त के वहां दावत पे लेकर जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत हजरत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जब सुनती हैं कि दोस्त की दावत है, तो अपने नन्हे से बच्चे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले दिल के नूरे नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाती हैं, धुलाती हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनाती हैं, तैयार करती हैं, दूल्हा बना देती हैं। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर हजरत इब्राहिम मिना की वादी की तरफ निकल गए। हजरात मोहतरम, ये कुर्बानी आज हम और आप हैं, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की यादगार है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की यादगार है। आज कुछ लोग हैं हजरत जो एतराज करते हैं जी जी। कि यादगार को कायम ना किया जाए, यादगार को ना मनाया जाए, लेकिन यादगार ही की बात है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान बलीग में, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक। याद करो किताब में मेरे पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह को कि वो सच्चे अल्लाह के सच्चे नबी थे। हजरत मोहतरम, अल्लाह के सच्चे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह थे कि जिन्होंने रब तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिना की वादी में पहुंचा दिया। यहाँ तक कि वो तारीख भी नजर के सामने होती है जब कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम 10वीं जिलहिज की वो तारीख में अपने बेटे इस्माइल के हल्क पर छुरी चला रहे होते हैं। अल्लाह, छुरी नहीं चल रही है मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, नाज़रीन किराम, छुरी चलाई जा रही है लेकिन छुरी हल्के इस्माइल पर नहीं चल रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुअर्रिखीन बयान फरमाते बगल में एक बहुत ही बड़ा पत्थर मौजूद रहता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये छुरी क्यों नहीं चल रही है, मेरे लाडले इस्माइल का हल्क इतना नाजुक, इतना नरम है और ये छुरी चलने के लिए तैयार नहीं है। हजरत मोहतरम, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम छुरी को लेकर के पत्थर पर जब मारते हैं, मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि पत्थर 2 टुकड़े में हो जाता है। अल्लाह, पत्थर 2 टुकड़े में हो जाता है। हजरत इस्माइल का नन्हा सा गला, हाँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नरम और नाजुक हल्क है लेकिन चल नहीं रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब देखते हैं कि पत्थर 2 टुकड़े हो गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी से पूछते, छुरी बता तो सही, क्या मेरे इस्माइल, मेरे लाडले का हल्क इतना सख्त हो गया कि तू मेरे इस्माइल के हल्क पर चल नहीं रही है, मेरे इस्माइल के हल्क को काट नहीं रही है? छुरी ने बरजस्ता जवाब दिया। यहाँ से नाज़रीन इकराम, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की भी साबित हो रहा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बारे में कुछ लोगों का एतराज है कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बारे में कि नूर नहीं है। माज़अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीखी बात है
کہ جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا کام تو جلانا ہے لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو آگ جلا نہ سکی، یہاں تک کہ مورخین بیان فرماتے ہیں اس کی تپش اتنی تھی، اس کی لپٹ اتنی تھی کہ آسمان کے شعلے سے، آسمان سے وہ باتیں کرتی تھی، اور اس جلائی ہوئی آگ سے کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو جل بھن کر کے کباب بن کر کے اسی میں گر جاتا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ جلا نہ سکی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک حضرت ابراہیم کی پیشانی میں موجود تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں مصطفیٰ کریم کا نور پاک موجود تھا، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ جلا نہ سکی اور ان کی جان محفوظ رہی۔ ایسے ہی مؤرخین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری تو چلائی جا رہی ہے، چھری نہیں چل سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے مصطفیٰ کریم کا نسل پاک ہونے لگا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک حضرت اسماعیل کے پیشانی میں موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو کاٹ نہ سکی، اس لیے کہ یہاں بتلایا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے نور پاک کے صدقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان محفوظ رہی، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جبکہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے حلق پر چھری چلا رہے ہیں اور پتھر کو دو ٹکڑا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کو چھری نے دو ٹکڑے میں کر دیا اور میرے لاڈلے اسماعیل کے حلق پر نہیں چل رہی ہے، تو اور جلال میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں کہ یہ چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے لیکن میرے اسماعیل کے حلق پر چل نہیں رہی ہے، آپ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میرے لاڈلے اسماعیل کا حلق کٹ جائے۔ اللہ رب العزت کو صرف اور صرف یہ فرشتوں کے اعتراض کا جواب دینا تھا کہ میرے فرشتوں دیکھ لو کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جان سے بھی آزمایا ہے، اولاد سے بھی آزمایا ہے، مال سے بھی آزمایا ہے۔ مال سے آزمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں ذی الحجہ کو جب خواب دیکھتے ہیں، 9ویں کو خواب دیکھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اونٹ کی قربانی پیش کی، یہ مال کی قربانی پیش کی گئی، اور جب جان کی باری آئی اسلام کے حقانیت کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جان سے بھی آزمایا گیا، نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اولاد کے سے بھی آزمایا گیا کہ رب کا حکم ہوتا ہے میرے خلیل جو تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز ہو، جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو، میری راہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو مینا کی وادی میں لے کر کے حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے گئے، اور اس کا اعتراض اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دے دیا کہ میرے فرشتوں دیکھ لو کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ میرے ایک حکم پر میرا خلیل اپنے عزیز بیٹے جس کو بڑھاپے کی عمر میں حاصل کیا، جسے بڑھاپے کی عمر میں ملا، آج وہ میرے لیے اپنی میری راہ میں قربان کر رہا ہے۔ حضرات محترم ناظرین کرام، اس ادا کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو حکم دے دیا، جبریل جاؤ اور جنت سے دمبا لے کر چلے جاؤ، جنت سے دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو، میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو اٹھا دینا وہاں سے اور ان کی جگہ پر دمبا کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلق پر چھری چلا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں میرے لاڈلے اسماعیل کا حلق الگ ہو جائے گا، لیکن میرے عزیز حضرت جبریل علیہ السلام اپنی پرواز کو اتنی تیز کرتے ہیں کہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر جب مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں، حضرت اسماعیل کو الگ کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ پر حضرت اسماعیل کے جگہ پر دمبا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، لیکن جیسے ہی چھری ان کے حلق پر نہ چل سکی اور بلکہ دمبا پر چلی، یعنی دمبا دو ٹکڑے میں ہو گیا اور ذبح ہو گیا، میرے عزیز اس کا حلق کٹ گیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میری قربانی پوری ہو گئی، رب کی بارگاہ میں میری جو نذرانہ یعنی میرے جو منتیں تھیں وہ میری پوری ہو گئی۔ جب آنکھ کی پٹی کھولتے ہیں آپ سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا لاڈلا
اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے ہو کر کے بغل مسکرا رہا ہے سبحان اللہ۔ اور ان کی جگہ پر دمبا ہو گیا۔ رب کا حکم ہوتا ہے میرے خلیل میں نے تمہیں خلت کا جامہ پہنایا ہے، اپنا دوست فرمایا ہے میرے خلیل تم اپنی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور فرشتوں سے رب نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں دیکھ لو میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو دنیا میں سب سے عزیز اس کی چیز تھی جس سے زیادہ محبت کرتا تھا میرا خلیل آج میری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس فرشتوں کے اعتراض کو جواب دے دیا گیا اور اس کے بعد میں رب تبارک و تعالی نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ بارک علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن بلیغ میں محبوب فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سبحان حضور، قربانی کرنے کے فضائل بھی بتا دیں کہ جو قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات حاصل ہوتے ہیں اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ قربانی کے فضائل یہ ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا، رب کا ارشاد پاک ہوتا ہے فصلی لربک وانحر، محبوب اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ بارک علیہ وسلم کے مابین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ رب کا حکم ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو قربانی کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں ہیں کیا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ بارک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے کہ ہم قربانی کریں گے؟ میرے باپ حضرت ابراہیم کی تو سنت ہے لیکن ہم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ بارک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ یعنی جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا پیارے آقا ہم قربانی کریں گے تو اس سے ہمارا کیا مفاد ہوگا، ہمارے لیے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب عرض کیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ ان کا کیا حکم فرمایا؟ ان کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ حضرات محترم ناظرین کرام، یہ قربانی اللہ کے پیارے حبیب نبی کائنات صلی اللہ بارک علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی کی بھی ہے اس میں، اور نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے روایت کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ، یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے خون اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ اللہ رب العزت کے نام پر ہم قربانی کرتے ہیں تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور قربانی کہتے ہی اسے ہیں جو خلوص نیت ہو، اچھی نیت ہو، صدق دل سے رب کی تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے، دکھاوے کے لیے قربانی نہ کیا جائے۔ جیسے آج کل کے دور میں لوگ دکھاوے کے طور پر قربانی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے روپے میں قربانی کا جانور لے کر آئے، ہمارا اتنا بڑا جانور ہے، اتنا تر و تازہ ہے، اتنا فربا ہے، موٹا ہے۔ حالانکہ دکھاوا نہ رہے، ریاکاری نہ رہے، بلکہ صرف اور صرف ثواب کی نیت رہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے حضرت کہ بعض لوگ یہ معاذ اللہ اس طرح کہتے ہیں کہ
میں نے تو 25,000 کا بکرا لایا ہے، آپ نے تو کہاں اٹھا کے لے آیا 12-13 جی، ہزار تو کا۔ ان کے تعلق سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے جو کہ ریاکاری کے طور پر ہو، ان کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اللہ، قربانیاں تو ان کی ہو جائیں گی لیکن ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ بہتر طریقہ یہ خلوص اسی وجہ سے کہا گیا ہے، قربانی کہتے ہی ہو تقرب الی اللہ، یعنی رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے۔ جی اب رب کا قرب اسی کو حاصل ہوگا جو خلوص ہو جس کے دل میں، اور ثواب کی نیت ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ ثواب کی نیت سے قربانی کریں، تاکہ ہمارا جس مقصد کے لیے قربانی کرنے کے لیے ہم جانور کو لائے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اس کے حقارت کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ ارے میرا تو 50,000 کا بکرا ہے، آپ اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے بعد بھی آپ 20,000 والا بکرا لا رہے ہیں، تو ایک اس میں حضرت حقارت والا بھی پہلو آ رہا ہے، جی، اس کے بارے میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جیسے حقارت کی نظر سے یہ تو اگر اپنی تکبرانہ انداز ہو جاتا ہے، لوگوں کو یہ نہ سوچے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، ہمارے پاس اتنی مال و دولت ہے، تو یہ بالکل نہ رہے۔ اس لیے کہ آج کل کے دور میں جو لوگ تقرب یا حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھتے ہیں یا حسد سے دیکھتے ہیں، یا ان کے تعلق سے یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا جانور ہے جس کی وجہ سے ہم لے کر آئے ہیں، سامنے والا کم، تو ایسی بات نہ رہے۔ اس لیے کہ یہاں ہمارا اور آپ کا روپے پیسہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ بارک علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک انسان اتنا بڑا جانور نہ لایا کہ جس کا گوشت زیادہ ہو، وزن ہو، بلکہ اس کے پاس اس کے مال و اسباب ہی کے اعتبار سے وہ لے کر آیا ہے، تو تقرب اصل ہے، اصل تقرب ہے، یعنی رب کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے جس طریقے سے ایک دوسرے کو ثواب دیا جائے گا اتنا اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اصل ہے کہ تقرب حاصل کرنا، ثواب کی نیت۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، انہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ ہم آج مال و دولت والے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اللہ نے یہ آپ کے لیے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کچھ ہی وقت کے بعد فقیر ہو جائیں، معاذ اللہ مسکین ہو جائیں، آپ مالک نصاب نہ رہیں، شرعی فقیر ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ہم نے قربانی کے فضائل سنے۔ ایک قربانی کے فضائل حضرت میں یہ جانتا ہوں کہ قربانی کے فضائل میں یہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، جو مالک نصاب جو جانور ذبح کرتا ہے، تو وہی جانور اس کے لیے پل صراط پر سواری بن جاتا ہے۔ جی جی جی، سبحان اللہ، یہ ہے حکم۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ جو قربانی نہ کرے اس کے لیے کیا وعید ہے، کہ جو مالک نصاب ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جی، کہ مالک نصاب ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوا، اس لیے کہ مالک نصاب ہونا اس کے لیے ہے جو کہ ایک واجب کو ترک کرے گا، ایک واجب کو ترک کر رہا ہے، اور قربانی یہ حکم ربی ہے، رب کا حکم ہے، فصلی لربک وانحر، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، اور مالک نصاب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہ کر رہا تو اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نبی کائنات صلی اللہ بارک علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا مستحق ہے، یعنی قربانی رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، مالک نصاب ہو، اور قربانی نہ کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ شخص میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لیکن آج کل کے دور میں کچھ ایسے احباب ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مالک نصاب ہونے کے باوجود پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سخت وعید ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے ہم اور آپ کام کرتے ہیں، تو ہمارا ایک ثواب کی نیت سے کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے مال و اسباب میں ہمیں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کے ذریعے سے غربا و مساکین جو قربانی کے مستحق نہیں ہیں، جو مالک نصاب نہیں ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو
जानवर ज़बा करने के मुस्तहिक नहीं, यानी उनके पास इतनी मालो दौलत नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके, तो वही हुक्म यह है कि कुर्बानी करने का जैसे गोश्त के तकसीम में की 3 हिस्सों में किया जाए। एक है अपने लिए रख लिया जाए, फिर उसके बाद में है अपने दोस्त अहबाब को दिया जाए, खिलाया जाए, और अपने अड़ोस पड़ोस में बांट दिया जाए। उसके 3 हिस्से करने का हुक्म है। अब यहाँ जो तीसरा हिस्सा जो बांटने का हुक्म है, ये इसी वजह से कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, मालिक निसाब हैं, हमारे मालिक निसाब होने की वजह से, हमारी मालो दौलत से, जो की वजह से हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी कर रखी, वाजिब कर रखी है। अब वही माल जब हम निकाल यानी कुर्बानी करते हैं तो हमारे गोश्त को गुरबा और मसाकिन भी खा लेते हैं। जिनके पास कुर्बानी करने के वो मुस्तहिक नहीं होते हैं, वो गोश्त को खा लेते हैं, तो उनकी किफालत भी हो जाती है उनके जरिए इसी वजह से, और उसके बाद में वो हमारी दुआएं भी करते हैं। तो अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाक भी है कि खाने से पहले, जब खाने के वक्त बैठा जाए, तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों को देख लिया जाए कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, मेरे पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास खाने की चीजें नहीं हो। तो इसमें हदीस पाक पर अमल भी हो जाता है। जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसियों का हुक्म कि पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए। तो अब हम और आप अपने दोस्त अहबाब को जो अपने पड़ोसियों को बांट देते हैं, तो उनके जरिए से उनका भी फायदा हो जाता है कि जो मालिक निसाब ना हो सके, जिनके पास इतनी इस्तिताअत न रही कि कुर्बानी हम कर सकें, तो हम और आप जो माल यानी वो कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं, उनके जरिए से हम भी फायदे में हो जाते हैं, वो भी फायदे में हो जाते हैं, इसलिए कि हमें सवाब मिल जाता है, तकर्रुब इल्लाह हासिल कर लेते हैं, और वो खाते हैं उन्हें भी फायदा मिल जाता है, वो हमारे लिए दुआएं कर देते हैं। हुजूर, एक सवाल आवाम में से गर्दिश करता है कि जैसे घर का पाला हुआ बकरा है छोटा सा, अब वो 1-2 महीने का है, 3 महीने का है, अब जानवर ने काट लिया, उसको कुत्ते ने काट लिया, अब उसका जख्म पूरी तरीके से भर चुका है, 1 साल का हो गया, कुर्बानी के अय्याम भी आ गए, फिर भी लोग कुर्बानी उसकी नहीं करते कि इसलिए कि जब ये छोटा था तो इसे कुत्ते ने काटा है, तो क्या हुक्म है? देखिए, कुर्बानी के जानवर का हुक्म यह है कि वो ऐब से पाक हो, यानी ऐब ज़दा ना हो, और उसके बाद में अगर उसको बचपन में कुत्ते ने काट लिया था और उसका जख्म अगर मुकम्मल तरीके से भर गया है, तो अब वो कुर्बानी के लायक है। जो अवाम में ये मशहूर है, आज हमारे लोग कहते हैं कि ये कुर्बानी के लायक नहीं, उसे बेच दिया जाए। जो लोग कहते हैं कि ये कुर्बानी के जानवर को यानी कुत्ते ने काट लिया है, अब वो ऐब ज़दा हो गया। ऐब नहीं होगा इसलिए कि उसका जख्म अगर भर गया है मुकम्मल तरीके से और देखने में वो ऐब भी मालूम नहीं होता है, तो वो ऐब वाला नहीं होगा, इसलिए कि उसका जख्म भर गया है, अब ऐब ज़दा नहीं होगा, ऐब नहीं पाया गया। और जो लोग बेच देते हैं, वो कहते हैं कि हम बेच देते हैं तो दूसरे बकरा या दूसरा जानवर खरीद लें, तो ये उनकी अहमकाना अंदाज है, उनकी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि हम अपने पैसों को फजूल खर्ची में लाते हैं। हमारे पास जो उलमाए किराम, फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि कुत्ते ने अगर काट लिया है, जिसके जरिए से बचपन में था और उसके बाद में अब बड़ा हो गया है और उसका जख्म मुकम्मल हो गया, भर गया है, ऐब भी नहीं मालूम हो रहा है देखने से, तो उलमाए किराम, फुक़हाए किराम फरमाते हैं वो ऐब ज़दा नहीं है, बल्कि उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। तो हज़रत अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं, और आखिरी सवाल ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये थोड़ा इरशाद फरमा दें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा अंदाज़ होता था कुर्बानी करने का, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुर्बानी किया करते थे और अपने जानवर से किस तरह मोहब्बत किया करते थे और करने का हुक्म इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमा दें। हज़रात किराम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी खुद फरमाते थे, अपने हाथ से ज़बह करते थे। और कैसा जानवर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे, इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु अन्हु अपनी किताब मुस्लिम शरीफ में फरमाते हैं, जिसके रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा हैं, वो फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सींग वाला मेंढा लाया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सींग वाला मेंढा लाया जाए। इसकी रिवायत करने वाली हदीस पाक के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा हैं। जो सियाही में चलता हो, जो सियाही में चलता हो और सियाही में बैठता हो, सियाही में चलता हो और सियाही में बैठता हो और सियाही में नजर करता हो, सियाही में नजर करता हो, यानी उसके पांव सियाह हों, यानी उसके पांव सियाह हों, सियाही में चलता हो, सियाह में नजर आता हो और उसके पांव भी सियाह हो, काला हो,
اور پیٹ سیاہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ بھی سیاہ ہوں اور آنکھیں سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ ہوں، آنکھیں بھی سیاہ ہوں، اور قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا جانور لایا جائے جو سیاہ میں چلتا ہو، سیاہ میں نظر آتا ہو، اس کا پاؤں بھی سیاہ ہو، پیٹ بھی سیاہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا جانور قربانی کے لیے لایا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں ایسا جانور پیش کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ چھری لاؤ۔ پھر اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ عائشہ چھری کو پتھر پر ذرا زور کر لو، تیز کر لو۔ اور میرے عزیزو اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ بکرے کو، جانور کو ذبح کرنے کے وقت لٹا دیا جاتا ہے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم چھری ذبح کرتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ لاؤ اب چھری کو تیز کر لیا جائے۔ حالانکہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس سے پہلے یعنی جانور کو ذبح کرنے سے، لٹانے سے پہلے ہم اور آپ اپنی چھری کو تیز کر لیں، اسے دھار دے لیں۔ اور حال کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جانور جب ذبح کرنے کے وقت لٹا دیا جاتا ہے، چھری ہم اور آپ تیز کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جانور اچھلتا کودتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ رہے، بلکہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو پہلے ہی سے اکٹھا کر لیں، پہلے ہی سے تیار رہیں۔ بس یہ رہے کہ ہم تقرب اللہ حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے جس مقصد کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں وہ مکمل ہو۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تیز چھری کو تیز کرو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور میڈھے کو لٹایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح کیا۔ پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کیا اپنے ہاتھ سے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد۔ الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جب ذبح فرماتے ہیں تو فرماتے الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہاں تک کہ اس حدیث پاک سے ایک اور مسئلہ حاصل ہوا کہ جو حضرات مالک نصاب نہیں، جن کے پاس اتنی مال و دولت نہیں، اتنی استطاعت نہیں، وہ گھبرائے نہیں، وہ مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت محمدیہ کے لیے بہت پہلے ہی قربانی کی، ان کے نام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ کتنی محبت اور کتنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار کرتے تھے، ہم امت محمدیہ سے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نام سے، اپنی آل کے نام سے، اور میرے آقا فرماتے ہیں امت محمد کے نام سے قبول فرما۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کریں، جیسا کہ مالک نصاب کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ انسان مالک نصاب ہے تو وہ اپنے لیے خود کرے، اگر مال استطاعت یعنی استطاعت ہے، مال کی فراوانی ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے بھی قربانی کریں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت محمدیہ کے لیے، اپنی امت کے لیے قربانی کی ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنی مال و دولت ہے، اتنے پاس ہماری استطاعت ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کریں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت آپ نے بہت خوب انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی، جو ڈاؤٹس تھے وہ سب کلیئر ہوئے ماشاءاللہ، جو شرعی احکامات تھے وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے ہمارے سامنے رکھے، اور امید ہے کہ جو ناظرین کے ذہن میں جو سوال آتے تھے وہ سب بھی مطلب کور ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اب الوداع لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ اور بھی کچھ جانکاری لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔